کشمیر جل رہا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ گرل فرینڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بات ہے کڑوی لیکن میرا کام ہے کرنا. ہمارے نوجوان گرل فرینڈ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. فلسطین جل رہا ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، ہے کو ہمیں بچانے والا، ہے کو ہماری مدد کرنے والا. ہم کاری کچھ نہیں رہے. انڈیا والے جناب اس دفعہ 14 اگست پہ وہ گاڑی لانچ کریں گے، خود جو انہوں نے بنائی ہے. آپ پاکستان میں بھی گئی ہیں لیکن ہم نے خود نہیں بنائی ہے. وہ اس 14 اگست پہ گاڑی لانچ کریں گے بجلی سے چلنے والی، جو انہوں نے خود تیار کی ہے. اور اسی 14 اگست سے کی کریں گے، اسی سانگ لانچ کریں گے. یہ ہمارے حالات ہیں. وہ گاڑی لانچ کریں گے اور ہم سانگ لانچ کریں گے. پچھلی بھی کیا تھا، اس پہ بھی کریں گے. دعا ہے یار کس دن وہ 14 اگست ہمارے ادھر بھی آئے، جس دن ادھر بھی اعلان ہو کہ آج ہم بھی کچھ الگ ہی لانچ کریں گے. کچھ نہیں، سانگ لانچ ہوگا. کسی کو احساس نہیں ہوگا کتنی ہزار بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی 14 اگست کو. وہ تی دی عزت لٹ جائے تو منہ رنگی دینے. تی دی عزت لٹ کے تے موٹر سائیکل کے وہ سلنسر نکال کے بغیرتوں کی طرح سڑکوں پہ بھاگتے پھرتے ہیں. ڈب مرے ساری قوم جا کے کہیں. 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی، پھر پاکستان بنا. کس چیز کی خوشی مناتے ہو؟ اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جس پاکستان کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزت لٹوائی وہ پاکستان خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. تیری عزت لوٹی جائے تھے منہ رنگی دینے. ایک دی نہیں، 90 دی نہیں، 900 دی نہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی پھر پاکستان بنا. اور کیسے منا رہے ہیں 14 اگست؟ منہ رنگے دینے، توتے پھڑے دینے. موٹر سائیکلوں پہ چڑھی ہے ساری قوم، عزت مر گئی ساری قوم کی. کچھ بیٹھتے کچھ گفتگو کرتے ہو. 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتی ساڑھے پاکستان بنا لی. کدھر ہے وہ پاکستان؟ قرضہ لے لے کے پاکستان کا چھوڑا کچھ نہیں ہے. وہ بھی اپنی قبروں میں روتی ہوں گی. ہم نے اس لیے عزتیں لٹوائی. میں پوچھتا ہوں جی 90,000 تیاں دی عزت لٹ جائے تو قوم کو یہ کرنا چاہیے. کہیں لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں حضرت، یہ بنتا ہے؟ کدھر ہے وہ پاکستان حضرت جس کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائیں؟ کتنے ہو پاکستان؟ تماشا لگا ہے، تماشا لگا ہے. تماشا نہیں، خدا دا واسطہ کوشش کرنا. وہ گاڑی لانچ کر رہے ہیں جو بجلی سے چلے گی، خود بنائی ہے انہوں نے. اور اسی کی طرح لگے ہیں کہ جی سانگ، کیا کرے گا سانگ؟ کچھ کرو یار خدا کا واسطہ. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. میں یونیورسٹیوں میں جا کے پوچھتا ہوں نا بچوں سے، مڈے کو ہنس دینے دے. مجھے بھی رونا آتا ہے یار، تو کنہوں نے پوچھنے جاتا ہے جن کو احساس ہی کوئی نہیں. اگو ہنس دینے سارے. حضرت موسٹلی میں ایک یونیورسٹی میں گیا، میں نے پوچھا سب سے ادھر بھی. میں حضرت جی میں دل ہی پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کنہوں نے پوچھ بیٹھا؟ انہوں نے احساس ہی کوئی نہیں. میں نے پوچھا، میں نے کہا ٹویوٹا کن کی ہے؟ ہونڈا کن کی ہے؟ کیا کن کی ہے؟ ایم جی کن کی ہے؟ مرسڈیز کن کی ہے؟ یہ بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ منڈے کو سن جو لڑکیاں یونیورسٹی میں وہ آگے سے کہے لگائیں ہیں. کسی کو احساس ہی نہیں. میں پوچھ کے آ رہا ہوں 75 سال ہونے کو آئے گزر پاکستان بنے، کچھ ہمارے پاس نہیں. سامسنگ ان کا، آئی فون ان کا، نوکیا ان کا. تم نے کیا کیا؟ گانا لانچ کرو گے پھر ایت کی 14 اگست. 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ چکی ہے اور قوم کیا کرے گی؟ اس دن توتے لے کے خوشیاں ماں ساڑیاں 90,000 تیاں دی عزت لٹی ہندوؤں نے. ڈب مرجی ہے کتے جا کے سارے دے سارے. ادھر راوی چ پانی آیا وہ ڈبی ہے سارے جا کے. مر جانا چاہیے ادھر جی قوم کو کہیں جا کے. اٹھو یار بچوں، نام لو خدا کا. کرو یار کوئی ارادہ کرو. ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. جو بڑے ہمیں وہ دے کے گئے پاکستان. میں نے دیکھا آنکھوں سے ایک اماں جی کو حضرت جی. میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اپنے والد صاحب کے. انہوں نے مہاجر تھے نا حضرت جی. 1950 میرے 3 سال بعد پاکستان بننے کے دادا ابو مہاجر ہو کے آئے تھے. غربت دیکھی حضرت جی بڑی. اللہ ادھر اچھے خاصے امیر کبیر تھے حضرت، میرے ابو جی بتایا کرتے. ڈنگر شنگر زمینہ شمینہ. یہ بالکل بجوات کے بارڈر کے ساتھ ہی گاؤں تھا ان کا، نواں شہر حضرت. کشمیر سے ہم پیچھے سے.
मेरे अबू जी अक्सर रो पड़ा कर। जब वो घर में ज़ाहिर वापडा में मुलाजिम हो गए, अल्लाह ने करम कर दिया, अच्छी सैलरी थी, मैंने अक्सर अपने वालिद साहब की आंखों में जब कभी गोश्त होना ना रो पड़ना, मैंने अपने अबू की आंखों में नमी देखनी, मैं अबू जी की होया, कहने लगे पुत्र कभी असी वो भी दौर वेख्या कि जब मेरे घर में दाल बनती थी ना तो मैंने बतौर शुगल तेरी दादी को अपनी अम्मी को कहना अम्मी जी कच्छा ते दियो, तो अम्मी मेरी अम्मी ने दादी ने कहना आगे से वो बूटिया की करने कच्छे का, अम्मी जी है कोली च छाल मार के ते दाल का दाना लभना। इतनी गुरबत देखी है, क्यों साडा पाकिस्तान इतने में पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान बनाया था इधर लोगों को गधों का गोश्त खिलाएंगे, इसलिए बनाया था कि कुत्तों का गोश्त होटलों में बिकेगा। अक्सर मेरे वाले साहब रो पड़ते थे, मैं अकेला था ना, मेरे कपड़े देख के उन कहने लगे यार वे तेरे ते अन्ने जोड़े ने, मैं तो किन्ने साल इंज भी गुजारा किया कि शलवार भी पान नूं सी हुंदी है, हमें कुर्ता लंबा सवा के दिंदी सी। मैं नौजवानों से यूथ से मुखातिब, पुत्र कितने भी पाकिस्तान खुदा दा वास्ता 90,000 धियां दी इज्जत लुट करते ते तूते नहीं बजाई दे, को हया करी दी थोड़ी जी, 90,000 धियां दी इज्जत लुट कटे ते मुंह रंग के सड़कों ते नहीं फिरीदा, वो को खुदा का खौफ खाओ यार। ये इस तरह मनाते हैं 14 अगस्त, ये है 14 अगस्त, ये तुम कर रहे हो उनके साथ। इतने तो एक धी की इज्जत लुट कले तो पल्ले कख नहीं रहा है, 90,000 बेटियों की इज्जत लुट गई पाकिस्तान बनते बनते। तमाशा लगा रखा है इधर जी, सॉन्ग लॉन्च करेंगे, मेरे मुंह चो मेंबर रसूल पे बैठे को गलत बात ना निकल जाए मनूसों के लिए, वो काम करो यार, कहाँ चले गए वो। अब क्योंकि कैमरा लगा हुआ है मैं नहीं कोई इस तरह की बात करूंगा, यूट्यूब पे चढ़ेगा फिर पाकिस्तान का सर नीचे होता है, वो नीचे कमेंट करते हैं फिर इस तरह। इस वक्त आईटी के हवाले से इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे जा रहा है, और नहीं दे सारी कौम हजरत वो लगी हुई है, क्या नाम है वो टिकटॉक पे नहीं यार, नाम लो अल्लाह का, कोई नाम लो रब का यार। कितने खड़ा है पाकिस्तान यार, क्या नहीं तुम कर सकते मुझे ये बताओ। तुम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा, अल्लाह ने नहीं दिया। हाँ मैं हदीस सुना रहा हूँ आपको, जब तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले की गई, तौरात की तख्तियां, उन्होंने तौरात पढ़ी, इस उम्मत की तारीफ थी तौरात में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी, या अल्लाह ये उम्मत मैनू दे दे, फरमाया नहीं ये उम्मत मैंने अपने महबूब के लिए खास कर दी है। और पहचानो खुद को, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू किसी औरत के लिए पैदा हुआ है, हाँ औरत तेरे लिए है, तू किसी औरत के लिए नहीं, सिर्फ ना मकसद पहचान। अगली 14 अगस्त पे हमने क्या करना है कि गाने का अगली लॉन्च करना है, फिर सॉन्ग ही लॉन्च करना है। और अल्लाह की कसम है जिस दिन तुमने करने का इरादा कर लिया, करवा वो जात तुमसे लेगी, इधर करवा वो तुमसे लेगी। करो यार तमाशा 14 अगस्त, दिल दुखता देख के यार, 90,000 धियां दी इज्जत टूट गई। ये कौम क्या कर रही है? बेटी की इज्जत लुट जाए कौन मुंह रंगता है? बेटी की इज्जत लुट जाए कौन है जी सड़क पे इस तरह दनाता फिरता है? कोई काम करो यार, कोई काम करो। पाकिस्तान हर बंदा मकरूज बैठा है यार, किसी को एहसास ही नहीं। किस बात की टोर? कर्जई हैं सारे असी। तो फिर दुख की बात यह है कि कर्जा भी सूद पे है, सब मकरूज बैठे हैं। सुलेमान मिसबाई भी सब मकरूज हैं। किस गल की आकड़? किथे तेरा काटन का सूट? तू मकरूज है और कर्जा भी सूद पे लिया गया। होश ही नहीं किसी को, हम मकरूज हैं, हमने पैसे देने हैं, सूद पे कर्जा लिया गया। नहीं, कम। पाकिस्तान आपका पाकिस्तान, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, लामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान, पीर सैयद जमात अली शाह का पाकिस्तान। इन लीडरों का पाकिस्तान कोई नहीं। इन्होंने पाकिस्तान को खोखला किया, इन्होंने नोचा पाकिस्तान को। इनका नहीं है पाकिस्तान। अगर इनका पाकिस्तान होता या ये पाकिस्तान से प्यार करने वाले होते तो आज पाकिस्तान यहां ना होता, आज पाकिस्तान कहीं से कहीं होता। इनका पाकिस्तान नहीं है, इनका कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से।
جس کو موقع ملا اس نے نوچا میرے پاکستان کو. ان کا نہیں ہے پاکستان، پاکستان حضور نبی کریم علیہ السلام کہہ دے. اسی لیے تمہارے بڑوں نے پہلے کہہ دیا تھا ایمینا ان کی گیدڑ بھکتیوں میں آ جانا. وہ پہلے ہمیں نعرہ دے گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا. ہاں یہی بنیاد ہے پاکستان کی، اسی بنیاد پہ پاکستان لیا گیا، اسی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا. ان کا نہیں ہے پاکستان کوئی. اگر ان کا پاکستان ہوتا ہی پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے آج پاکستان یا نہ ہوتا حضرت. اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، میں دکھ سے کہتا ہوں پورا پاکستان بھرا پڑا ہے حضرت. آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع. اوہ تمہارے پاس قرآن ہے، تم آسٹریلیا ماما لینے جا رہے ہو. لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب ہمارے پاس قرآن کوئی نہیں ہے، قرآن الماریوں میں ہے. اگر تمہارے پاس قرآن ہوتا تمہیں کبھی آسٹریلیا نہ پڑھنے جانا پڑتا. بھرا پڑا ہے پورا پاکستان حضرت. میں سفر کرنے والا بندہ ہوں. جی کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع. کیا کرنے جا رہے ہو کینیڈا؟ کیا دیں گے کینیڈا والے تمہیں؟ کیا پڑھو گے تم ان سے جا کے؟ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس علی ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب علی بھی نہیں ہے. علی بھی صرف ادھر ہی ہے. نہ علی ادھر ہیں اور نہ علی کردار میں. جس دن قرآن تمہارے دل میں آ گیا، جس دن قرآن تمہارے کردار میں آ گیا، پھر تم کینیڈا نہیں پڑھنے جاؤ گے. پھر کینیڈا والے تمہارے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے سانو بھی کچھ پڑھاؤ. یاد رکھیں یہ 14 اگست آ رہی ہے. یہ ملک، یہ وطن، یہ دیس، یہ اللہ کی عطا ہے جی. اور اللہ نے ہمیں عطا بھی کب کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. 27 رمضان کو یہ مارز وجود میں آیا تھا. یاد رکھنا حضرت یہ ملک ایویں نہیں بنا تھا. 50 لاکھ قربانیاں دی گئی ہیں. کمی پیشی پہ اللہ معاف فرمائے. جس کتاب میں نے پڑھا ہے 90,000 کے قریب بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں اور کئی کروڑ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے. پھر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. 14 اگست آنے والی ہے حضرت. اس کو اس طرح نہ منائیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہو. ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو قطعاً وہ باجا نہ لے کے دیں. دیکھیں میں نے پہلے حدیث سنائی ہے. آج میں نے کسی بابے کی بات نہیں سنائی کہ آپ کا، میں نے حدیث سنائی. قطعاً حضرت جی اپنے بچوں کو کسی ایسے فعل کی اجازت نہ دیجیے گا جس کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہو. بھائی اللہ نے وطن دیا ہے، ملک دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ آزادی منانے کا کون سا انداز ہے؟ صدقہ کرو، خیرات کرو، نوافل پڑھو، مسجدوں میں آؤ. یہ کون سا انداز ہے بھائی کہ گاڑیوں کے سلنسر نکال دو اور سارا دن حضرت جی سڑکوں پہ دندناتے پھرو حضرت. وہ باجے خرید لو. اور میں تو بلکہ کہتا ہوں حضرت جی یہ 14 اگست کے بعد نا ہمیں کو 2-4 دن اور دن بھی منانے چاہیے. وہ کون سے؟ وہ جو جھنڈیاں حضرت جی نالیوں میں اور سڑکوں پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی 2 دن ہمیں بعد میں منانے چاہیے. کوئی احساس ہی نہیں قوم کو حضرت اس بات کا. بھائی آپ کا جھنڈا. اور مجھے حضرت جی آج بھی وہ شاید کوئی بین الاقوامی قسم کی کانفرنس تھی شاید جس میں وہ رشیا کا صدر بھی تھا، جس میں اسرائیل کا صدر بھی تھا، جس میں کافی زیادہ صدور موجود تھے. مجھے یاد ہے حضرت وہ طیب اردگان آ رہا تھا تو اس وقت ترکی کا جھنڈا نیچے گرا ہوا تھا. اس نے بالکل اس بات کا خیال نہیں کیا کہ جھنڈا اٹھانے کے لیے وہ چھوٹی سی جھنڈی تھی، مجھے نیچے جھکنا پڑے گا، اتنے ملک کے صدور اکٹھے ہیں. حضرت جی اس نے وہ جھنڈا اٹھایا بھی، اس کو چوما بھی، اس کو صاف بھی کیا اور اپنی اوپر والی پاکٹ میں رکھ لیا. یہ قومیں ہوتی ہیں، یہ ہوتے ہیں لوگ ہماری جانے والا. کیونکہ دن بھی حضرت اگست کے چل رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، جھنڈیاں لگیں گی. اور پھر حضرت جی وہی جھنڈیاں 15، 16، 17، 18، 19، 20 اگست کو آپ کو یہاں تو روڑیوں پہ پڑی ملیں گی، یہاں آپ کو وہ نالیوں میں پڑی ملیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج تک اپنے بچوں کو بتا ہی نہیں سکے کہ 14 اگست ہے کیا ہے اور جھنڈا ہوتا کیا ہے، پرچم ہوتا کیا ہے، آزادی کس چیز کا نام ہے. میں نے تو بڑی دیر پہلے کا میرا کلپ بنا، میں نے اپنے والد صاحب کو روتے سنا ہوا، دیکھا ہوا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے. یہ آپ بارڈر کراس کریں نا، یہ بجوات کا بارڈر، یہ بالکل ساتھ ہی ہے. نیا شہر اس کو کہتے ہیں حضرت جی، جہاں سے میرے دادا ابو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اس کو نیا شہر کہتے ہیں.
اسی گجرا میں جو نویں شہری ہے مشہور ہیں، تو میرے دادا ابو میرے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کرتے، اور ابو جی بتایا کرتے تھے ہم بڑے امیر کبیر تھے پیچھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پاکستان آ کے صرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنا دیس، اپنا ملک، جہاں اذان پہ آزادی ہوگی، جہاں اگر آپ بڑی گائے کی قربانی کریں گے آپ کو کوئی روکے گا نہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام آزادی سے لیں گے، جہاں اسلام ہوگا، جہاں قرآن ہوگا، جہاں شرم و حیا ہوگی، جہاں حق ہوگا، جہاں سچ ہوگا، جہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک چلے گا۔ بھائی اگر رہنا تھا تو رہنے کے لیے تو وہ بھی تھا، وہی وہاں بھی وہی آسمان تھا، وہاں بھی وہی چاول اگتے تھے، وہاں بھی وہی گندم ہوتی تھی، وہاں بھی وہی سیب تھا، وہی امرود تھا، وہی آم تھا، سارا کچھ، کیوں ادھر آئے ادھر؟ اپنا دیس ہے، اپنا ملک ہے، اسلام کا دیس ہے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں غربت کا یہ عالم تھا کہ میں نے کبھی شلوار نہیں پہنی تھی، میری ماں مجھے قمیض اتنی لمبی کر کے سلوا کے دیتی تھی کہ وہی شلوار کا کام کیا کرتی تھی۔ ہمیں کیا پتہ حضرت جی 14 اگست کیا ہے؟ ہمیں تو ایک دن مل جائے گا فن کرنے کے لیے، ہمیں تو ایک دن مل جائے گا بدماشی کرنے کے لیے، ہمیں تو ایک دن مل جائے گا حضرت جی بدتمیزی کرنے کے لیے۔ ہماری جانے بلا پاکستان کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں حضرت جی جس انداز سے ہم 14 اگست مناتے ہیں، جب اس بار بھی مناتے ہوں گے تو ان کی روحیں اپنی قبروں میں تڑفتی ہوں گی۔ حضرت یہ ظالموں، یہ مول ڈالا تم نے ہماری قربانیوں کا، وہ 90,000 بیٹیاں جن کی عزتیں لٹی تھیں وہ کیا ان پہ گزرتی ہوگی؟ حضرت یہ تم نے ہماری عزتوں کا مان رکھا، یہ تم نے مول ڈالا۔ اس طرح منائی جاتی ہے آزادی؟ یہ آزادی منانے کا انداز کہ اپنے ہاتھوں میں اتنے اتنے بڑے باجے اٹھا لو اور اللہ کی مخلوق کو اذیت دیتے پھرو، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے پھرو، اپنی موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال دو۔ او بچوں، جتنے نوجوان بھائی، او خدا کا واسطہ، اگر منانی ہے تو جو سب سے آسان انداز ہے حضرت اس دن 2 نفل شکرانے کے پڑھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز بھی اس دن نہ چھوٹے تمہاری۔ 2 نفل پڑھنا، یا اللہ تیرا شکر تو نے پاکستان عطا کر دیا۔ ہاں اگر دیکھنا ہے تو جا کے کبھی انڈیا والوں سے پوچھ کیا حالات ہیں حضرت ان کے، کیا ان سے پوچھ وطن کیا ہوتا ہے، ملک کیا ہوتا ہے، دیس کیا ہوتا ہے۔ تو آج ایک آزاد ماحول میں جی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال آزادی پہ بھی کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چلو میں اس حوالے سے نہیں بولتا، لیکن اللہ کا شکر ہے حضرت تو آزاد ملک میں رہ، میں اللہ کا شکر ہے۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے حضرت جس طرح دن بہ دن 14 اگست پہ ہم جو انداز اختیار کرتے جا رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ قرآن کا قاعدہ ہے جی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کر میں تیرا اور بڑھاؤں گا، تیری نعمت میں زیادتی کروں گا، اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور حضرت اس وقت ہم وَلَئِن كَفَرْتُمْ کی صورت حال اختیار کر چکے ہیں، یہ کفر ہی ہے جی جو 14 اگست پہ کیا جائے گا، منہ رنگ لیے جائیں گے حضرت جی، اور بڑا عجیب و غریب۔ اس لیے حضرت دیکھنا 14 اگست پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ کسی کو تکلیف ہو۔ میں پہلے حدیث سنائی ہے، میں نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جس کے کسی فعل کی وجہ سے اس کے ہمسائے کو اذیت پہنچے، جس کے کسی انداز کی وجہ سے اس کا ہمسایہ تنگ ہو، پریشان ہو۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا سارا محلہ آپ کا ہمسایہ ہی ہے جی۔ اگر آپ اس دن اپنی میں نے اس دن ایک بچے کو روک لیا، اس نے وہ 14 اگست تو نہیں تھی، اس نے ویسے نکالا، میں نے اس کو روک لیا، میں نے کہا پتر پتہ ہے تیرے اس فعل کی وجہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، جہاں ذرا اس کو اپنے گھر میں لے جا اور اپنے سین میں کھڑے ہو کے نا ذرا اس کو 5 منٹ ریس کو دبا کے رکھ، پھر مجھے بتانا کہ تیری امی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یار تیری ماں کے کان کان ہیں، ہمارے کان کان نہیں ہیں، تیرے گھر والوں کے کان ہیں، ہمارے کان نہیں ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں نہیں ہوتی۔ اس لیے پتہ بالکل نہ 14 اگست پہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے، اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے ملک دیا ہے اسے۔ اور میں نے کہا نا ہمیں نہیں دیا گیا، 50 لاکھ قربانی ہیں جی، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں، پھر پاکستان بنا تھا۔ میں 1983 میں 84 میں پیدا ہوں، میری جانے بلا حضرت جی کیا ہے، میں سن 2000 میں 2001 میں پیدا ہو رہا ہوں، 2003 میں پیدا ہو رہا ہوں، 2004 میں پیدا ہو رہا ہوں۔ جا کے آج بھی کسی بابے سے بیٹھ کے پوچھ جس کی پیدائش 47 سے پہلے کی ہو، وہ تجھے بتائے گا کہ پاکستان کیا تھا، وہ تجھے بتائے گا ہم نے پاکستان کس طرح لیا تھا، وہ تجھے بتائے گا پاکستان لینے کے لیے ہم نے کیا کیا جوخم نہیں اٹھائے۔
سوکھا کام تھا حضرت جی انڈیا سے پاکستان آنا. میں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا اس کو. آپ کبھی کتابیں اٹھ کے دیکھو, یوٹیوب کے کلپ کھول کے دیکھو کس طرح قتل و غارت ہوئی ہے. باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اتار لیا گیا, بھائی کے سامنے اس کی بیٹی کو اتار لیا گیا. اور میں نے کہا نا ہم مہاجر ہیں, گجر برادری تقریباً زیادہ مہاجر ہیں. میرے ایک یہ پیچھے جی اماں جی کا انتقال ہو گیا, دور پار سے ہمارے رشتہ دار تھے. اس مائی نے حضرت جی کبھی اپنے جو گھر والے تھے ان کو اب گھر کا دروازہ بند نہیں کرنے دیا تھا کہ بیٹے کا مجھے نہیں نام اس وقت یاد آ رہا صحیح. انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو رات کو دروازہ نہیں بند کرنے دیا, کیونکہ ہجرت کرتے ہوئے ان کا بالکل حضرت جی گود اٹھایا بیٹا بچھڑا تھا, ان سے چھین لیا گیا. ساری زندگی اس ماں کو آس رہی دروازہ بند نہ کرو کہ میرا پتر بوا بے کے واپس ہی نہ ٹوٹ. اللہ جو گود سے چھینا گیا اس کی جانے بھلا, تیری ماں کدھر ہے, کس حال میں, کس محلے میں رہ رہی ہے, کس علاقے میں رہ رہی ہے. لیکن جب تک وہ اماں جی زندہ رہی اس نے اپنے بچوں کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کر دیا. میرے پتر نہیں آنا ہے, میرا پتر آئے گا, کتنے دروازہ بند ہوئے کہ واپس ہی نہ ٹوٹ جائے. تمہیں کیا پتا حضرت, یہ کسی اس سے پوچھو حضرت جی جو 1930 یا 32 میں پیدا ہوا, جس نے ہجرت ہوتے ہوئے دیکھا, اس کو پتا تھا ہجرت کس طرح کی گئی ہے, راستے میں کیا کیا موت. اس لیے بالکل حضرت جی 14 اگست پہ کوئی ایسا انداز نہ اختیار کرنا, اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, 2 نفل پڑھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا, اور اس دن یہ عزم کرنا, یہ عہد کرنا کہ انشاءاللہ میں نے اپنے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ پتر ان پہ کوئی آس امید نہ رکھو, نہ یہ کریں گے کچھ بھی, آپ نے اور میں نہیں کرنا ہے. آپ پاکستان ہیں, میں ہوں پاکستان, میں بدلوں گا پاکستان بدلے گا, آپ بدلیں گے پاکستان بدلے گا. اور بدلو حضرت جی خود کو, اب بہت وقت ہو چکا حضرت, بہت وقت ہو چکا. اب نہیں بدلو گے تو کب بدلو گے؟